بلا شبہ ڈاکٹر صاحب کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو سدا بہار ہوتے ہیں، جب پڑھو نئے لگتے ہیں۔ کئی نعت لکھنے والے شعراء جن کی نعتیں ہم پڑھتے ہیں، جو نعت لکھتا ہے وہ سیرت پڑھ کر، حدیث اور قرآن کا مطالعہ کر کے کچھ نہ کچھ اس کا سبب ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر نعت کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہی میں سے ایک ہیں تاجدار گوڑا پیر میرے علی شاہ صاحب۔ وادی حمرہ، آپ مدینہ منورہ کی حاجی کے لیے گئے، راستے میں ایک وادی آتی ہے، وادی حمرہ، وہاں آپ سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی کہ سنت غیر موقدہ سفر میں کیا اس کا حساب ہوتا ہے، تو میں مختصر کرتا ہوا چلتا ہوں۔ وہ سنت غیر موقدہ بھی غیر موقدہ ہو جاتی ہے سفر میں، اس میں تفصیل ہے، لیکن وہ سفر میں سنت غیر موقدہ چھوڑ دی اور فرض پڑھ کے آپ سو گئے، تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، آج میری سنتیں چھوڑ دیں۔ ہم تو فرض چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ، ہمیں تو خواب میں سرکار نے نہیں فرمایا کہ یہ فرض کیوں نہیں پڑھے، نماز کیوں نہیں پڑھے، وہاں سنت غیر موقدہ چھوڑتی ہے تو زیارت ملتی ہے، تو بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ سنت غیر موقدہ چھوڑ دی تو زیارت ہوئی، اور اسی کیفیت میں ہے، اور پھر اس کیفیت کو اشعار میں ڈھال کے یہ پیش کرتے ہیں۔ اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں دو ابرو قوس مثال دسن۔ ابرو جو ہوتے ہیں یہ کمان کی طرح ہوتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابرو مبارکہ کمان کی طرح اور دور سے دیکھو تو ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ تو وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ کمان کے اندر تیر ہوتا ہے، اور تیر جب اب کمان سے نکلتا ہے اور نشانے پہ لگتا ہے تو یا تو مار دے گا یا زخمی کر دے گا۔ اب یہ حضور کی مبارک پلکوں کا اور مبارک ابرو کا ذکر کر رہے ہیں، سنیے گا کہ دو ابرو قوس مثال دسن جتی نوکے مزادے تیر چھٹن لباں سرخ آکھاں کے لال یمن لباں سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ اکثر دعا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم جیسے گناہگار تو بہت کرتے ہیں کہ یا اللہ مرتے وقت میں محبوب کا جلوہ دکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی نہیں تھی، کٹ گئی تھی۔ یہ کٹنا اور کاٹنا بڑا فرق ہے۔ کٹنے میں
ارادہ نہیں، کاٹنے میں ارادہ، تو وہاں انگلیاں کٹ گئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں عورتیں اتنی محو ہو گئی کہ انگلیاں کٹ گئی، ان کو سمجھ بھی نہ پڑی، احساس بھی نہ ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا نصف ملا، حسن کا نصف ملا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت ملا اور مجھ مصطفیٰ کو حسن ملاحت ملا۔ حسن صباحت اسے کہتے ہیں کہ جب نظر پڑے تو نظر جم نہ سکے۔ اب جیسے میں ایک مثال دوں، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، کیا آپ اس پر نظر جما سکتے ہیں؟ نہیں۔ سورج اپنے جوبن پر ہو کیا نظر جم سکتی ہے؟ تو حسن صباحت اسے کہتے ہیں نظر جب پڑے تو نظر جم نہ سکے، اور حسن ملاحت اسے کہتے ہیں کہ جب نظر پڑے تو نظر ہٹ نہ سکے۔ تو یہ سرکار کا حسن ہے۔ تو انگلیاں کٹ گئی ان کے حسن میں، گم ہو کر انہیں احساس نہ ہوا۔ اگر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے بوقت نزا، تو پھر یہ ہوگا کہ دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے یہی کہا، اے صورت شالا پیش نظر رب وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ اب اس نعت کو سنیں، یہ سب خواب کی باتیں ہیں، جو جلوہ خواب میں دیکھا یہ اس کا بیان ہو رہا ہے۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف اک مستانی ہے، مخمور اکین مت بھریاں۔ اب مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر ایک عاشق صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں حجرے تھی مسجد آؤ ڈھونا، حجرے تھی مسجد آؤ ڈھونن نوری جھاک دے کارن سارے سکن دو جگ کھیاں راہ دا فرش کرن سب حور و ملک سب انس و ملک حوراں پریاں۔ اب ایسا لگتا ہے استاد اسے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عاشق صادق کی فریاد سن کر حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے آئے، لیکن اب بھی چہرہ مبارکہ پر برد یمانی پڑی ہوئی ہے۔ تشریف تو لے آئے لیکن چہرہ مبارکہ پر اب بھی برد یمانی پڑی ہوئی ہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ لاہو مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، لاہو مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں۔ کہہ رہے ہیں حضور تشریف لے تو لے آئیے، اور اب ذرا چادر بھی اٹھا دیجئے، وہ جھلک دکھا دیجئے، اور وہ میٹھی میٹھی باتیں بھی کیجئے نا جو وادی ہمرا میں کی تھی۔ لاہو مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں۔ اب مقطع سنیے، وہ تو جلوے تھے خواب کے جس کی باتیں ہوئی، وہ تصور نہیں تھا، وہ خواب میں جو دیکھا تھا اس کا جلوہ بیان کر رہے تھے۔ اب جو بیداری میں پردے اٹھے، مانگی تھی جھلک، من بھاوری جھلک دکھاؤ، مانگی جھلک، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے۔ اور حضور نے وہ جلوہ دکھایا کہ ڈاکٹر صاحب میرا اور آپ جیسا شخص نہیں کہہ رہا، یہ پیر میرے علی شاہ کہہ رہے ہیں، اور کیا فعل تعجب کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور عربی کا کون سا سیگا یہ اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن آپ سنیے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا کہا جب سرکار نے جلوہ دکھایا۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ لوگ کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔ میں ذرا اختلاف کرتا ہوں،
کہ یہ شاید ثنا نہیں ہے، سنا ہے. ثنا کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، آنکھوں سے نہیں ہوتا. ثنا کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، آنکھوں سے نہیں ہوتا. سنا یہ ضرورت شعری کے تحت سنا ہے، اصل ہے سنایا. اصل ہے سنایا. یہ ضرورت شعری کے تحت یہ روا ہے شاعری کے اندر. تو یہ جو آگے کے دانت جو ہوتے ہیں دو، اسے کہتے ہیں سنایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسکرا کر دیکھا ہوگا نا، تب کہا ہوگا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، او گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ.